بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاصم بن زمرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا مدینے میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے خدا، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر پالا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر رہی ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ لڑکے کی ماں اپنے 4 بھائیوں اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئی۔ خلیفہ وقت نے اس سے پوچھا کہ اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی؟ عورت نے کہا، یہ لڑکا صاف جھوٹ بولتا ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے اور کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے، میں تو ابھی غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ نے اس کی گواہی پوچھی تو اس کے 4 بھائیوں اور 40 قبیلہ والوں نے اس کی گواہی دی۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا تو اس نے کہا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس کا لڑکا ہوں اور یہ میری ماں ہے، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے اور لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے تو اچانک اس لڑکے کی نظر حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر پڑی جو اس جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے زور زور سے آواز لگائی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے اور مدد کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ لڑکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا، آپ اسے واپس کیوں لائے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اسے واپس لائے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے اپنے گواہ بھی پیش کیے جنہوں نے اس عورت کے بارے میں گواہی دی تھی۔ لڑکے سے پوچھا تو اس نے وہی کہا جو اس نے پہلے کہا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کا فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں کر روک سکتا ہوں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اے لوگو، تم میں سے علی میرا بھائی ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے گا اور وہ راضی ہوں گے۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا، کیا تیرا کوئی ولی ہے؟ اس پر چاروں بھائی آگے بڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں گا؟ کہنے لگے، ہم راضی ہیں۔ اس طرح لڑکے سے معلوم کیا۔ سب کی رضامندی لے کر آپ نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور حاضر کو بھی گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو بعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے نکاح میں دیا اور 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر جائے اور اس سے پہلے واپس نہ آئے جب تک غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ یوں ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو اس کی چیخ نکل گئی اور کہا، اے برادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غضب ہو گیا ہے کہ میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی۔ اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا لڑکا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیسے اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے کیوں نہ اقرار کرتی تھی؟ کہنے لگی کہ میری کوئی خطا نہیں، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار سے کی جس کا انتقال ہو گیا، جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ میرا بچہ نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔